24 नवंबर 2024 को पीटीआई कारकुनों पर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ वो जलियांवाला बाग साहने की याद दिलाता है, जिसमें 1919 में बरतानवी हुकाम ने 69 हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाईं। ये कहना है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का। पहली जंग अजीम में 4 लाख पंजाबी नौजवानों की जबरी भर्तियां की गईं। तरीका इतना जालमाना था कि जिस गांव के लोग भर्ती नहीं होते थे और भाग जाते थे, इनकी औरतों को उठा लिया जाता था और उनकी फसलों को तबाह कर दिया जाता था। ये 13 अप्रैल 1919 का दिन था। बरोज अतवार सिखों का मुकद्दस त्योहार बैसाखी मनाया जा रहा था। सिख अमृतसर के मुकद्दस तालाब में नहाने के लिए दूर दराज से आए हुए थे। गांधी की कॉल पर एहतजाज का आगाज हुआ और देखते ही देखते 20,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। एन उसी वक्त जनरल डायर 90 फौजियों की एक नफरी लेकर जलियांवाला बाग पहुंच जाता है और फायरिंग का हुक्म देता है। गोलियों की तेज आवाज और लोगों के करहाने की आवाजों से बाग गूंज उठा। जुलूस का स्टेज मक्तल गाह की सूरत इख्तियार कर गया। इंसानों का ठाठे मारता हुआ समुंदर लाशों का ढेर बन गया। भागने के तमाम रास्ते बंद थे। जनरल डायर को हीरो का दर्जा दिया गया। एक सिख नौजवान ने 21 साल बाद उसे बड़े हॉल में कत्ल किया। राम मोहम्मद सिंह आजाद की आखिरी रसूमात एक पुजारी, एक मौलवी और एक ग्रंथनी ने अदा की। 100 साल बाद 2019 में बरतानवी वजीर आजम ने जलियांवाला बाग कत्लेआम को बरतानवी तारीख पर एक शर्मनाक दाग करार दिया। जलियांवाला बाग का सानहा जुल्म की इंतहा और तारीख का एक दर्दनाक बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे आखिर जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रजा में खुशामदीद। 24 नवंबर 2024 को पीटीआई कारकुनों पर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ वो जलियांवाला बाग साहने की याद दिलाता है, जिसमें 1919 में बरतानवी हुकाम ने 69 हिंदुस्तानियों पर गोलियां बरसाईं। ये कहना है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का। इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में भी हुकूमत के मुखालिफिन और कारकुनों पर ऐसा जुल्म ढाया जा रहा है जिसमें रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने इस आने के हवाले से अवामी सतह पर इस तशद्दुद की मजम्मत की और इसे हुकूमत की जारहाना इकदाम के तौर पर पेश किया। नाज़रीन, जलियांवाला बाग का सानहा जुल्म की इंतहा और तारीख का एक दर्दनाक बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे आखिर जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। सर माइकल फ्रांसिस ओडायर 1919 से 1913 तक पंजाब के गवर्नर रहे। उन्होंने पहली जंग अजीम में 4 लाख पंजाबी नौजवानों की जबरी भर्तियां की, जिनका तरीका इतना जालमाना था कि जिस गांव के लोग भर्ती नहीं होते थे और भाग जाते थे, इनकी औरतों को उठा लिया जाता था, इनकी फसलों को तबाह कर दिया जाता था। पहली जंग अजीम 1914 से लेकर 1918 तक मुसलसल जारी रहकर अपनी तमाम तर तबाहियों, बर्बादियों और बेशुमार इंसानी हलाकतों, बेइंतहा खूनरेजियों और काबिल अफसोस सफाकियों के बाद 11 नवंबर 1918 को एक हमागीर मसाइब और मुआहदे के तहत खत्म हुई। जब जंग खत्म हुई तो अंग्रेज ने अपना फौजी खसारा पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी खजाने से 10 करोड़ पाउंड की रकम ली, जिससे हिंदुस्तान में महंगाई का एक सैलाब आ गया। 1918 के कहत ने सूरत हाल मजीद अबतर बना दी। इसी साल इन्फ्लुएंजा और ताउन की वबा ने 60 लाख हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इन हालात में अंग्रेज इंतजामिया ने हिंदुस्तान के जख्मों पर मरहम रखने और जंग में इनकी कुर्बानियों का सिला देने की बजाय एक काला कानून नाफिज कर दिया, जिसका मकसद इस मुमकिना बगावत को रोकना था जिसकी इत्तला खुफिया इदारे दे रहे थे। अंग्रेज इंतजामिया ये समझ रही थी कि पंजाब में दोबारा 1857 जैसी बगावत जन्म ले सकती है। पहली जंग अजीम में के शुरू होते ही अंग्रेज इंतजामिया ने हिंदुस्तान में किसी भी किस्म की मतवक्के बगावत के खतरे के पेश नजर 1915 में एक नया कानून नाफिज कर दिया था, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था, जिसके तहत सियासी और कौम परस्ती पर मुबनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। गुमान था कि जंग के खात्मे के बाद ये कानून खत्म हो जाएगा, क्योंकि जंग जीतने में हिंदुस्तानी अवाम का खून और सरमाया दोनों शामिल थे। पहली जंग अजीम में तकरीबन 15 लाख हिंदुस्तानी फौजी शामिल थे, जिसमें 4 लाख के करीब पंजाबी थे। 74,000 हिंदुस्तानी फौज इसी जंग में ताजे बरतानिया की तरफ से लड़ते हुए हलाक हो गए। इनकी कुर्बानियों का सिला देने की बजाय इन पर रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून नाफिज करके हिंदुस्तान को बाकायदा एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। पुलिस जिसे चाहती सरकार मुखालिफ सरगर्मियों का बहाना बनाकर अंदर डाल देती और सजाएं दिलवाती। सजा के खिलाफ अपीलों का हक भी नहीं था। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिवाय एक हिंदुस्तानी रुकन के सब ने ही कानून के मुखालफत में इस्तीफा दे दिया।
قائد اعظم نے بطور احتجاج کونسل کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا۔ جب انگریز سرکار نے ہندوستانی اراکین کی بھرپور مخالفت کے باوجود 18 مارچ 1919 کو یہ قانون پاس کر لیا، گاندھی اس عمل سے اتنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے 30 مارچ کو ہندوستان بھر میں ہڑتال کی کال دے دی۔ یہ عوامی سطح پر پہلی مزاحمت نہیں تھی۔ عوام کے دلوں میں انتقام کی آتش بھڑک چکی تھی، سینے غیظ و غضب سے لبریز ہو گئے، پیمانہ صبر چھلکنے لگا۔ عوام ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے لیے کمر بستہ ہوئے اور تحریک عدم اعتماد کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے بنیادی مقاصد میں کثیر تعداد میں گرفتاریاں دے کر جیلوں کو بھرنا، سرکاری عہدوں سے استعفیٰ دینا، کارکنوں کو اسٹرائیک کے لیے آمادہ کرنا، جگہ جگہ احتجاجی جلوس نکالنا، دفاتروں و محکمہ جات پر عوامی مظاہرے کرنا، نافذ شدہ قانون کی پامالی کرنا، ہمہ گیر پیمانے پر ہڑتال کر کے حکومت کو تنگ کرنا جیسے مقاصد شامل تھے۔ گاندھی کی کال پر پنجاب بھر میں ہڑتال ہوئی۔ ہڑتال کے دوران دہلی میں پولیس کی فائرنگ سے 8 افراد ہلاک ہوئے۔ امرتسر میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر سیتا پال کو نظر بند کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود احتجاجی مظاہروں میں 38,000 لوگ شریک ہوئے۔ گاندھی دہلی سے امرتسر آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ٹرین سے اتار کر بامبے جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا گیا۔ اس خبر سے ہندوستان بھر میں کشیدگی پھیل گئی۔ امرتسر، گجرات اور لاہور میں شدید احتجاج ہوا۔ 6 اپریل 1919 کو بیرسٹر بدر الاسلام کی قیادت میں امرتسر میں ہونے والے مظاہرے میں تقریباً 50,000 لوگ شریک ہوئے۔ اہل پنجاب کے نزدیک ان کے محبوب لیڈروں کی گرفتاری اور جلا وطنی ناقابل برداشت تھی، اس لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے مرکزی سرکار سے 13 اپریل کو مارشل لاء کے نفاذ کی درخواست کی، چنانچہ 15 اپریل 1919 کو لاہور اور امرتسر میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا، لیکن عوام مارشل لاء کی حدود کو توڑ کر گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے تھے۔ نعرے بازیوں، جوشیلے فکروں، طنزیہ جملوں سے پنجاب بالخصوص امرتسر کے گلی کوچے گونج اٹھے۔ امرتسر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر ایڈورڈ ہیری ڈائر جو جلندھر میں ایک بریگیڈ کو کمانڈ کر رہے تھے، انہیں امرتسر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے پہنچتے ہی اندھا دھند گرفتاریاں شروع کر دیں اور شہر کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ یہ 13 اپریل 1919 کا دن تھا، بروز اتوار، سکھوں کا مقدس تہوار بیساکھی منایا جا رہا تھا۔ سکھ امرتسر کے مقدس تالاب میں نہانے کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر جنرل ڈائر کو گورنر پنجاب سر مائیکل فرانسس اور ڈائر کی ہدایت تھی کہ شہر میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی اور اجتماع نہ ہو پائے۔ اس دن بھارت کی تاریخی سرزمین امرتسر میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے نہ صرف برطانوی حکمرانی کی درندگی کو بے نقاب کیا، بلکہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ یہ واقعہ جلیانوالہ باغ کے نام سے معروف ہوا، جہاں ہزاروں نہتے شہری برطانوی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں مرد، خواتین، بچے، بزرگ اور مزدور شامل تھے جو اپنی آزادی کے حق میں آواز اٹھانے آئے تھے، لیکن ان کا جو حشر ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین باب بنا جسے دنیا کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ جلیانوالہ باغ ایک محدود اور گنجان علاقے میں واقع تھا جو شہر کے مرکز سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس باغ میں لوگ کھلے آسمان تلے اپنے مسائل اور علام کا ذکر کرتے تھے۔ جنرل ڈائر برطانوی فوج کا ایک اعلیٰ ترین کمانڈر ہونے کی حیثیت سے ہزاروں فوجی اہلکاروں کے ہمراہ فوراً امرتسر پہنچا اور یہ اعلان کیا کہ شہر کے بازاروں یا شہر کے کسی بھی حصے میں کوئی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں، اور اس طرح کے جلوس اور 4 آدمیوں کے اجتماعات کو خلاف قانون سمجھا جائے گا۔ جب جنرل ڈائر فوجی دستوں کے ہمراہ شہر کی گلی کوچوں کا گشت کرتے ہوئے 12:20 پر اپنی قیامگاہ میں پہنچے تو اسے پولیس کی خفیہ خبرساں ایجنسی نے یہ اطلاع دی کہ آج 4:15 بجے جلیانوالہ باغ میں اجتماعی جلسہ ہونے والا ہے۔ جب جلسہ کا وقت مقرر قریب ہوا تو چاروں طرف سے لوگ کثیر تعداد میں باغ کی طرف جوک در جوک جانے لگے اور آن کی آن میں 15 سے 20 ہزار لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ایک طرف سے آزاد ہونے کی آرزو تو دوسری طرف برطانوی سامراج کے خلاف غم و غصہ، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا باغ جہاں ہر ایک کی نظریں امیدوں سے بری ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے بھی ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ اس روز ان کی تقدیر اس طرح بدلے گی کہ خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی۔ عین اسی وقت جنرل ڈائر 90 فوجیوں کی ایک نفری لے کر جلیانوالہ باغ پہنچ گیا۔ یہ اجلاس پنجاب کے 2 مقبول رہنماؤں کی گرفتاری اور رولٹ ایکٹ کی مخالفت میں رکھی گئی تھی۔ اس سے 2 دن قبل امرتسر میں شرپسندوں نے ایک انگریز خاتون کی بے حرمتی کی تھی، جس کی وجہ سے برطانوی حکومت غصے میں لبریز تھی۔ فوج کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر کے جنگی مورچوں کی طرح پوزیشن سنبھالنے پر مامور کیا گیا اور باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور جنرل ڈائر نے حاضرین کو منتشر ہونے کی تنبیہ اور اطلاع دیے بغیر مسلح فوج کو عوام پر فائرنگ کا حکم دیا۔
ہزاروں لوگوں پر گولیوں کی بارش شروع ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ لوگوں نے پناہ کے لیے درختوں کے نیچے دوڑنا شروع کیا، دیواروں کے سائے میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن گولیاں ہر طرف سے ان کے جسموں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ گولیوں کی تیز آواز اور لوگوں کے کراہنے کی آوازوں سے باغ گونج اٹھا۔ ایک طرف لوگ گولیوں کی تیز واروں سے بچنے کے لیے چھپنے کی کوشش کرتے تو دوسری طرف کئی زخمی اور بے ہوش افراد زمین پر گر کر اپنی جان کی بازی ہار رہے تھے۔ اجتماعی جلوس کا سٹیج مقتل کی صورت اختیار کر گیا۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لاشوں کا ڈھیر بن گیا۔ بھاگنے کے تمام راستے بند تھے۔ ناکے پر مسلح فوج تعینات تھی۔ سسکیوں، آہوں، چیخو پخار اور روحوں کو گولیوں سے چھلنی ہونے کا منظر ہی عجیب تھا۔ بہت سے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ نیچے لیٹ گئے، لیکن ایسا کرنے والوں کو بھی پہلے سے لیٹ کر پوزیشن لینے والے گورکھاؤں نے نہیں بخشا۔ کبھی کبھی گولیاں چلنا رکتیں کیونکہ فوجیوں کو اپنی رائفلیں دوبارہ لوڈ کرنا ہوتی تھی، لیکن جنرل ڈائر خود دوڑ کر اس طرف فائرنگ کرنے کا حکم دے رہا تھا جہاں زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ گولیوں کی بارش کے درمیان میں کچھ لوگوں نے ایک کنویں کی آڑ لینے کی کوشش کی اور کئی لوگوں نے کنویں میں کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن کافی تعداد میں لوگ کنویں میں ڈوب گئے۔ جنرل ڈائر ان لوگوں کو نشانہ بنانے کا حکم دے رہا تھا جو بہتر طور پر نشانہ بنایا جا سکتے تھے۔ فائرنگ تقریباً 10 منٹ تک جاری رہی اور ڈائر نے بالآخر فائرنگ تب روکی جب انہیں لگا کہ فوجیوں کے پاس بہت کم گولیاں بچی ہیں۔ جب گولیوں کے خول کی گنتی کی گئی تو ان کی تعداد 1650 کے قریب تھی۔ ہنٹر رپورٹ کے مطابق ڈائر نے اندازہ لگایا تھا کہ تقریباً 200 سے 300 افراد ہلاک ہو گئے ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ مرنے والوں کی تعداد 400 سے 500 کے درمیان رہی ہوگی۔ 8 بجے کے بعد پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور اگلی صبح تک زخمی بغیر کسی طبی مدد کے وہیں پڑے رہے اور بعد میں کئی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ انسانی خون کی بو پا کر کچھ آوارہ کتے جلیانوالہ باغ پہنچ گئے اور پوری رات انہوں نے ادھر ادھر بکھری لاشوں کو کھایا۔ لوگ جو بچ گئے وہ ہمیشہ کے لیے اس بدترین ظلم کے گواہ بن گئے۔ اگر کسی ایک واقعے نے انگریزوں کے ہندوستان میں رہنے کے امکان کو ختم کر دیا تو وہ امرتسر کا واقعہ تھا۔ جنگ پلاسی نے ہندوستان پر انگریزوں کے اقتدار کی مہر ثبت کی تھی تو جلیانوالہ باغ کے سانے نے اعلان کر دیا کہ انگریزوں کو جلد یہاں سے جانا ہوگا، ہندوستان چھوڑنا پڑے گا۔ اس واقعے کے بعد ہندوستان مکمل آزادی کی طرف گامزن ہو گیا۔ جنرل ڈائر کو کوئی سزا تو نہیں دی گئی، لیکن ان کو وقت سے 2 سال پہلے ہی ریٹائر کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی کہا گیا کہ ہندوستان میں وہ اب کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ جب بھی سارے جلیانوالہ باغ کا ذکر آتا ہے تو لوگ جنرل ڈائر اور گورنر پنجاب فرانسس اوڈائر کے بارے میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی کردار سمجھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ ان کے ناموں میں مماثلت ہے۔ سانحہ جلیانوالہ باغ کے وقت پنجاب کے گورنر سر مائیکل فرانسس اوڈائر کا تعلق انڈین سول سروسز سے تھا۔ لارڈ ہارڈنگ جب ہندوستان کے وائسرائے بنے تو انہوں نے سر مائیکل فرانسس اوڈائر کو 1913 میں پنجاب کا گورنر نامزد کر دیا تھا۔ ان کے دور میں ہی سانحہ جلیانوالہ باغ ہوا۔ جلیانوالہ باغ مظاہرین پر فائرنگ انہوں نے نہیں کی بلکہ ایک انگریز جنرل ریجنل ایڈورڈ ہنری ڈائر نے کی تھی۔ جلیانوالہ باغ کے 1 ماہ بعد انہیں تیسری اینگلو افغان جنگ میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں جمرود میں انہوں نے 5ویں بریگیڈ کی قیادت کی تھی۔ جولائی 1920 میں وہ ریٹائر ہوئے۔ چرچل جو اس وقت جنگ کے وزیر تھے، انہوں نے جنرل ڈائر کا محاسبہ کرنے کی سفارش کی، مگر آرمی کونسل نے اس کی مخالفت کی۔ برطانوی اخبارات نے جنرل ڈائر کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ جنرل ڈائر کا انتقال 23 جولائی 1947 کو ہوا، جبکہ دوسرے ڈائر سر مائیکل فرانسس اوڈائر جو پنجاب کے گورنر جنرل تھے، انہیں 75 سال کی عمر میں 13 مارچ 1940 کو لندن میں ایک سکھ ادھم سنگھ نے قتل کر دیا۔ ادھم سنگھ نے کہا کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ سانحہ جلیانوالہ باغ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حراست میں لیے جانے کے بعد اپنے ہم وطنوں میں اتحاد کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے اپنی شناخت رام محمد سنگھ آزاد کے طور پر کی اور زور دیا کہ انہیں صرف اسی نام سے ہی پکارا جائے۔ برطانوی حکومت کی برصغیر سے رخصتی اور اس کی تقسیم سے تقریباً 7 سال قبل ادھم سنگھ کو 31 جولائی 1940 کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کے بچے کچھ سامان ان کے دوست جوہال کو واپس کر دیا گیا، لیکن ان کی راکھ نہیں دی گئی۔ سن 1974 میں برطانیہ نے اس وقت کی انڈین حکومت کے اصرار پر اسے انڈیا واپس لانے کی اجازت دی۔ رام محمد سنگھ آزاد کی آخری رسومات ایک پجاری، ایک مولوی اور ایک گرنتھنی نے ادا کی۔ اس کی راکھ کا ایک حصہ ستلج ندی پر بکھیر دیا گیا، جبکہ دوسرا حصہ مختلف مذاہب سے وابستہ مقامات پر بکھیرا گیا۔
और बाकी हिस्सा जलियांवाला बाग में रखा गया। 10 अप्रैल 2019 को बरतानिया की उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 13 अप्रैल को कत्ल की 100वीं बरसी से कबल जलियांवाला बाग के कत्ले आम के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में वज़ीर-ए-आज़म के हफ्तावार सवालात के आगाज में अफसोस का इजहार किया। जलियांवाला बाग कत्ले आम 1919 को बरतानवी भारतीय तारीख का एक शर्मनाक दाग करार दिया गया। जैसा कि मलका एलिजाबेथ ने 1997 में जलियांवाला बाग का दौरा करने से पहले कहा था, ये भारत के साथ हमारी माजी की तारीख एक परेशान कुन मिसाल है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो कुछ हुआ इसके होने वाली तकलीफों पर हमें गहरा अफसोस है। कत्ले आम के मुतासरीन की याद में 1951 में जलियांवाला बाग में एक यादगार पार्क बनाया गया। तकरीबन 6.5 एकड़ जमीन पर फैले हुए इस पार्क में एक म्यूजियम भी है, जिसमें उस वक्त से मुंसलिक नवादरात की नुमाइश के लिए रखा गया है। लोग हर साल 13 अप्रैल को पार्क में मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। जलियांवाला बाग का सानिया न सिर्फ एक दिल दहला देने वाला वाक़या था, बल्कि इसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की समत ही बदल कर रख दी। ये सानिया एक संगे मील साबित हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुत्तहिद किया। हजारों लोगों के खून की कीमत पर यह पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का रास्ता रोका नहीं जा सकता, चाहे इसमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। आज भी जलियांवाला बाग में खून की एक दास्तान जिंदा है। ये जगह एक यादगार बन चुकी है जहां हर कदम पर माजी की आहट महसूस की जा सकती है। ये वाक़या तारीख की सफ़ात पर एक तलख हकीकत के तौर पर दर्ज है और इसमें बेगुनाह इंसानों के खून से सजी हुई कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। ये सानिया जलियांवाला बाग न सिर्फ जुल्म की इंतहा था, बल्कि इसकी बाज़गश्त ने आज़ादी की तहरीक को एक नई ज़िंदगी दी और हिंदुस्तान के लोगों ने ये अहद किया कि इनकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।